Assalamu alaikum. I'm Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Ali Naqvi. Before I go on to discuss today's topic, नाज़रीन आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक जर्नल नज़र आ रहा होगा क्वार्टरली पोलिटिकॉन के नाम से. This quarterly Politicon is an initiative of the World Times Institute under which different internationally acclaimed journals, think tanks or institutions, उनके जो आर्टिकल्स हैं, क्वालिटी आर्टिकल्स हैं दैट परटेन टू इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर पार्ट ऑफ द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिलेबस, जैसे CSS है या PMS का एग्ज़ाम है, उस हवाले से भी ये जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो एसए से रिलेट कर रहे हों, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स से या करंट अफेयर्स से या IR से या पॉलिटिकल साइंस या डिफरेंट हिस्ट्रीज़ वगैरह से, वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड आर्टिकल जो हैं वो आपको इस जर्नल में मिल जाएंगे. इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके पास स्क्रीन पे सामने आ रही होंगी. यू कैन बाय इट, जो कॉन्टेक्ट्स हैं लिखे हुए हैं, यू कैन अप्रोच एंड यू कैन बाय दिस वन एंड इट विल रियली बी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर अपीयरिंग इन एनी ऑफ द competitive examinations, upcoming competitive examinations for that matter, even for those who want to have a general reading of the global and domestic politics of Pakistan or global issues of اور اس کے بارے میں internationally acclaimed articles دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو اس میگزین سے, اس جرنل سے جو ہے وہ مل جائیں گے. اس کی اگر اور امپورٹنس دیکھنی ہو کمپیٹیو ایگزامینیشن کے والے سے تو میں لنک جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں لکھا ہوگا, آپ اس یوٹیوب ویڈیو کو جو میں نے بنائی تھی اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اس کے اندر بھی لکھی ہوئی. ناظرین, کل 10 اپریل کا دن تھا اور کل پاکستان کے 1973 کانسٹیٹیوشن کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان سے پاس ہوئے 50 سال پورے ہوئے, اور اس حوالے سے آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے پاکستان کا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے. اس حوالے سے انفیکٹ ہم اسی 1973 کانسٹیٹیوشن کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے اس کی ڈسکشن کو. ایک براڈ فریم ورک ان وچ دا 73 کانسٹیٹیوشن ہیز اٹس اون امپورٹنس اینڈ اٹ واز فریمڈ, اور دوسرا the relevance of this constitution in current crisis. ناظرین, اگر ہم بات کریں پاکستان کے وجہ سے, جب پاکستان 1947 میں بنتا ہے تو اس وقت پاکستان کے بننے کے وقت میں ایک امپورٹنٹ ایشو یہ تھا کہ we did not have our own constitution and we borrowed the British Constitution 1935 Act کو with amendments in 1947 Independence Act, ہم نے اس کو ایز این انٹرم کانسٹیٹیوشن بنایا اور پاکستان ایک ڈومینین بنا. اینڈ دین پاکستان, اس وقت کی جو پاکستان کی پارلیمنٹ تھی which was called the Constituent Assembly of Pakistan, it was entrusted to frame the new constitution. Because of various factors the process of framing the constitution delayed, اور یہ اسمبلی الیکٹڈ تھی تو ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے طریقے سے کانسٹیٹیوشن بنانے کی بات کی گئی, جس کا ذکر خود جناح صاحب نے بھی اپنی اسپیچز میں کیا. لیکن ناظرین, ہم نے دیکھا کہ فار ویریس ریزنز اٹ واز ڈیلیڈ. بہت سارے واقعات ہیں, ہمارے انیشیل انڈیا کے ساتھ ایشوز ہیں, انیشیل ایڈمنسٹریٹو ایشوز تھے, پھر جناح صاحب کی ڈیتھ ہے, پھر لیاقت علی خان صاحب کی اسیسینیشن ہے. ویریس ریزنز وائی دس کانسٹیٹیوشن فریمنگ واز ڈیلیڈ, اور سب سے بڑی وجہ ناظرین وہ تھی انٹرنل جو ڈس ایگریمنٹس تھے آن اسپیشلی دی ایشوز آف ریپرزنٹیشن, آن دی ایشوز آف فیڈرلزم, آن دی ایشوز آف لینگویج, اور ایک بہت امپورٹنٹ ایشو جو تھا ناظرین دیٹ واز آن دی ایشو آف ریلیجن ایز ویل. تو ان فیکٹر کی وجہ سے کانسٹیٹیوشن میکنگ جو ہے وہ ایک ڈیوائسو پالیٹکس کا شکار ہوتا رہا. اینڈ دین وی سی دا 1954 میں ہمیں کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان کی ڈیزولوشن نظر آتی ہے جو اس وقت کے غلام محمد صاحب نے کی, اور جو الیکٹڈ اسمبلی تھی 1946 کے الیکشن میں الیکٹ ہوئی تھی, اس اسمبلی کو ڈیزالو کیا جاتا ہے بائی دا سلیکٹڈ گورنر جنرل آف پاکستان. اور اس دن سے آنورڈز ہم پاکستان کے اندر جو پارلیمنٹ کی اور اس کی جو سینکٹیٹی ہے اور اس کی جو انسٹیبلٹی ہے پارلیمنٹری کنٹینیوٹی کے حوالے سے, وہ ہمیں 1954 سے آنورڈ جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور اسی کانٹیکس میں آج کی ڈیبیٹ بھی اس لیے ریلیونٹ ہے بیکاز اس ریزولوشن کو بھی اس وقت کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان تھی, فیڈرل کورٹ آف پاکستان تھی, اٹ ایکچولی اپ ہیلڈ دا ڈیسیژن آف ڈیزالونگ دی کانسٹیٹیوشن اسمبلی آف پاکستان ان این انڈائریکٹ وے. اور then the Governor General appointed a new assembly, and the new assembly which was selected one, appointed one, that framed the 1956 constitution, which ultimately established the parliamentary system of Pakistan. But it was a parliamentary system in theory only. The real powers were in the hands of the President of Pakistan, who happened to be the person who framed the constitution, that is Iskandar Mirza Sahab. ناظرین, اسی لیے یہ کانسٹیٹیوشن جو بنا تھا یہ ایک جن پینس ٹیکنگ پروسیس کے ذریعے سے بنا تھا, جس قسم کی بائسڈ اپروچ سے آخری وقت میں بنا تھا, یہ دس کانسٹیٹیوشن کوڈ ناٹ لاسٹ لانگ. اور الٹیمیٹلی ہم نے دیکھا کہ 1958 میں بنانے میں 9 سال لگے, لیکن اٹ ورکڈ اونلی فار آلموسٹ 2.5 years, اینڈ اٹ واز ایبروگیٹڈ بائی دی مارشل لا ایڈمنسٹریشن. اور جنرل ایوب خان صاحب جو ہیں وہ مارشل لا امپوز کر دیتے ہیں, اور وہ پھر کہتے ہیں کہ جی پاکستان کے اندر پارلیمنٹری سسٹم سوٹیبل نہیں ہے, اینڈ دین ہی میکس اے سوئچ ٹورڈز انسپائرڈ بائی دی فرینچ جنرل ڈی گال
ہی از انسپائرڈ اور وہ شفٹ کرتے ہیں ٹورڈز دا پریزیڈینشیل سسٹم آف پاکستان. اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ 1962 کانسٹیٹیوشن میں جو ون مین کانسٹیٹیوشن بھی کہلاتا ہے جنرل ایوب خان کا, اٹ کمز انٹو فورس. اگین چونکہ یہ ون مین کانسٹیٹیوشن تھا, اٹ ڈڈ ناٹ ہیو دا بیکنگ آف دا پولیٹیکل پارٹیز, دا پبلک بیکنگ واز مسنگ فرام اٹ. اور اسی لیے جب دیکھتے ہیں کہ جب تک جنرل ایوب خان صاحب رہے تب تک تو کانسٹیٹیوشن رہا, لیکن جو ہی جنرل ایوب خان صاحب نے ریزائن کیا اور ایک اور ماشاء اللہ لگایا گیا بائی جنرل یحییٰ خان, تو انہوں نے آتے ہی تو جنرل یحییٰ خان نے جنرل ایوب خان کے بنائے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر دیا. اور ہمیں نظر آتا ہے اگین ایک کانسٹیٹیوشن کرائسس کریٹ ہوتا ہے, بٹ دس ٹائم یہ صرف کانسٹیٹیوشن کرائسس نہیں تھا, دیر ور ادر کرائسس ایز ویل. پولیٹیکل کرائسس بھی تھا, اکنامک کرائسس بھی تھا, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا کرائسس تھا, بیکاز اس وقت عوامی لیگ واز ویری پاپولر. شیخ مجیب الرحمان صاحب پاپولر ہو چکے تھے, 6 پوائنٹس دے چکے تھے, اگرتلہ کنسپریسی کیس سامنے آ چکی تھی. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو چکے تھے جس کی وجہ سے پاکستان میں کہیں نہ کہیں پہ صرف کانسٹیٹیوشن کرائسس نہیں تھا بلکہ ملٹیپل کرائسس تھے. بٹ جو کنسنسس تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم نے ان تمام کرائسس پہ قابو پانا ہے تو ہمیں پہلے کانسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی چاہیے, اور کانسٹیٹیوشن فریمنگ کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی فورم چاہیے. بیکاز لاسٹ ٹائم جنرل ایوب خان نے جب کانسٹیٹیوشن دیا تھا, ون مین کانسٹیٹیوشن دیا تھا, اٹ ڈڈ ناٹ ہیو دا بیکنگ آف دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ ڈڈنٹ ورک. سو اب کانسٹیٹیوشن کون بنائے؟ اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ الیکشنز ہوں گے, اور وہ الیکشنز کے نتیجے میں جو نیشنل اسمبلی وجود میں آئے گی وہ اسمبلی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن بنائے گی. لیکن اس کانسٹیٹیوشن کے پرسپیکٹیوز کیا تھے؟ پیپلز پارٹی ہیڈ اٹس اون perspective on the constitution itself. Mujib Rahman's argument was that the new constitution that will be framed will be based on his 6 points. یعنی ایک نیو سوشل کانٹریکٹ in the federal system of Pakistan will be created through the 6 points of Sheikh Mujib Rahman. خیر ناظرین, الیکشنز ہوئے, جنرل یحییٰ خان صاحب نے الیکشن کروائے 1970 میں. ان الیکشن میں ہم دیکھیں تو 300 میں سے جو میجارٹی سیٹسیں تھیں 162 سیٹس تھیں, 161 سیٹس جو تھیں, اٹ واز ون بائی شیخ مجیب الرحمان's عوامی لیگ. اور پیئر پارٹی جو ہے اٹ 180 پلس سیٹس موسٹلی ان دا ویسٹ پاک, آلموسٹ آل آف دیم ان دا ویسٹ پاکستان. اور اس کانٹیکس میں ہمیں کلیئرلی پولیٹیکل مینڈیٹ ڈیوائڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. آلدو ان اے کمیولیٹیو وے دی عوامی لیگ ہیڈ اے کلیئر ایبسولوٹ میجورٹی ان پاکستان's الیکشن 1970 الیکشنز, جو کہ obviously بات ہے پانچویں اٹ کریٹڈ دا 5th پارلیمنٹ آف پاکستان. یہ پاکستان کے پہلے جنرل الیکشن تھے بٹ یہ 5ویں پارلیمنٹ کریٹ ہوئی, اور اس پارلیمنٹ کا اب اجلاس ہونا تھا بیکاز آفٹر الیکشن دی سیشن آف دا پارلیمنٹ از ہیلڈ. لیکن پرابلم یہ تھا کہ بیکاز آف the basis on which the new government was to be established, the new constitution is to be established, there was a difference between Pakistan People's Party and Awami League which was having all of its seats in the East Pakistan. The Peer Party which had all the seats in the West Pakistan, they were unable to enter into a compromise at that time. And General Yahya Khan's jo military restoration hai, it had more tilt towards Pakistan People's Party rather than with Awami League. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار میجورٹی جو ہے اٹ از انیبل ٹو, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار میجورٹی جو عوام کی نمائندہ جماعت ہے اٹ واز کریکٹ اپون, اس کے اوپر ملٹری آپریشنز کیے گئے, اور اٹ لیڈ ٹو دیٹ ایسٹ پاکستان کرائسس, اور الٹیمیٹلی ہمیں ایسٹ پاکستان سپریٹ ہوتا ہوا نظر آتا. وین وی آر لیفٹ ود دا ریمیننگ پاکستان, تو اس میں جنرل ایوب خان صاحب, جنرل یحییٰ خان صاحب جو ہیں وہ ریزائن کرتے ہیں, اور اس کی جگہ پہ آ جاتے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, وہ ایک سویلین مارشل لاء کو کیری آن کرتے ہیں. لیکن چونکہ کانسٹیٹیوشن تھا کوئی نہیں, ایک اکنامک کرائسس تھا, ایک سیکیورٹی کرائسس تھا, تو بھٹو صاحب نے مناسب سمجھا کہ اس وقت نئے کانسٹیٹیوشن کی بات کرنے سے پہلے امیڈیٹلی ہمیں ایک ٹائم گیپ ارینجمنٹ, اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ کرنی چاہیے, ایک ٹائم باؤنڈ ارینجمنٹ کرنی چاہیے. اور انہوں نے پھر ہم نے دیکھا کہ 1962 کانسٹیٹیوشن کو ماڈل بنا کے انہوں نے ایک ٹیمپریری انٹرم کانسٹیٹیوشن ڈیولپ کیا, اور پھر الٹیمیٹلی جو ریمیننگ پارٹ آف دا پارلیمنٹ تھا, جو الیکٹڈ اسمبلی تھی 1970 کے الیکشن میں ہونے والی, اس اسمبلی کو کہا گیا کہ اٹ شوڈ فریم دا کانسٹیٹیوشن. اس اسمبلی کے اندر میجورٹی جو تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کانسٹیٹیوشن کی فریمنگ میں بیکاز دا کرائسس واز سو سگنیفیکنٹ دیٹ اٹ کریٹڈ اے پولیٹیکل یونائٹ ان دا ویسٹ پاکستان, جو اس وقت ایک ہی پاکستان بچ گیا. اس ویسٹ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل یونٹی کریٹ ہوئی, اور اسی پارلیمنٹ کے اندر پیر پارٹی کی لیڈرشپ میں, بھٹو صاحب کی لیڈرشپ میں ایک کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کیا گیا ود دی ہیلپ آف لیگل ایکسپرٹس, اور پھر پولیٹیکل پارٹیز کے کنونشن بلائے گئے. الٹیمیٹلی آن 10th of April 1973 this constitution was approved by the National Assembly of Pakistan, although it was enforced on 14th August 1973. So آج ناظرین 11 اپریل ہے, کل 10 اپریل تھی. 10 اپریل کو جو ہم نے دیکھا کہ اسی نیشنل اسمبلی کی اپروول جو ہے وہ اس کے 50 سال پورے ہوتے ہیں, اور اسی حوالے سے کل پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ اس حوالے سے ایک کنونشن بھی ہوا, ایک سیشن بھی ہوا.
ناظرین اب 73 کانسٹیٹیوشن کے کوئی ڈسٹنکٹیو فیچرز پہ تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن مجھے یہ ضرور کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو نو دیٹ دس از دا فرسٹ ڈیموکریٹکلی فریم کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ پہلا پاکستان کانسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہمیں ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ جو پارلیمنٹ ہے، آلتو وہ الیکشنز جو ہیں وہ ان کا رزلٹ ایک کرائسس کی صورت میں ضرور نکلا، بٹ ایوری بڈی اگریز دیٹ دوز 1970 الیکشنز ور فری اینڈ فیئر الیکشنز. اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو اسمبلی بنتی ہے وہ کانسٹیٹیوشن بناتی ہے. اس سے پہلے کا کانسٹیٹیوشن 56 کا سلیکٹڈ اسمبلی نے بنایا تھا. 62 کا کانسٹیٹیوشن ون مین کانسٹیٹیوشن ہے، جنرل ایوب خان صاحب کا کانسٹیٹیوشن ہے. دس از دی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پارلیمنٹس کانسٹیٹیوشن اینڈ دیٹس وائی. دوسرا فیچر ناظرین اس کا جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دس کانسٹیٹیوشن ہیڈ بین اپرووڈ یونینیمسلی. یونینیمٹی تھی، آل دو کچھ ایبسٹینشنز تھیں اس میں، اسپیشلی ایک دو بلوچ لیڈرز کی طرف سے، لیکن جو موجود تھے لوگ جنہوں نے ووٹ ڈالا، دیر واز ناٹ اے سنگل ووٹ اگینسٹ دس کانسٹیٹیوشن. ایبسٹینشن ضرور تھیں. تو یونینیمسلی اپرووڈ کانسٹیٹیوشن ہے، اسی لیے آج بھی چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے لوگ بلانگ کرتے ہوں، دیر از کنسنسس دیٹ دس 73 کانسٹیٹیوشن از دی پرائمری ڈاکومنٹ وچ شوڈ بی دا بیسس آف دا نیشنل یونٹی ان پاکستان. تو یہ 73 کانسٹیٹیوشن کے اندر دو فیچرز بڑے امپورٹنٹ تھے. ایک تیسرا فیچر بھی ناظرین اگر ہم کمپیئر کریں 56 اور 62 کے ساتھ، 1973 کانسٹیٹیوشن از کنسیڈرڈ ٹو بی ہیونگ مور ٹلٹ ٹورڈز اسلام بیکاز آف ویریس فیکٹر. جیسے اسلام تھرو ڈفرینٹ امینڈمنٹس ہم نے دیکھا کہ ہمیں فیڈرل شریعت کوڈ بنتی ہوئی نظر آتی ہے، کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بنتی ہوئی نظر آتی ہے. اسی طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کے ممبرز کے لیے کچھ ریلیجس کنڈیشنز نظر آتی ہیں آرٹیکل 62 63 کے اندر. اور اسی والے سے ہم نے دیکھا کہ فار دا فرسٹ ٹائم اسلام واز ڈکلیئرڈ ایز اے اسٹیٹ ریلیجن، وہ بھی ڈکلیئر کیا گیا پہلی دفعہ جا کے. مسلمس کی ڈیفینیشن ایڈ کی گئی، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو کہیں نہ کہیں پہ کمپیئر ٹو 56 62 دس ہیڈ مور ریلیجس کنٹینٹ. اور اس کی ناظرین بہت ساری وجہ ہیں. ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ ان دا انیشیل ایئرس جو ریلیجن کا اسٹیٹ کے والے سے رول تھا، اس میں جو ڈبیٹ تھی، دیٹ ڈبیٹ واز پرائمرلی ڈریون فرام دا ایسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستانی چونکہ اس میں بہت سارے نان مسلمس بھی موجود تھے، دیئر ویژن آف دی پاکستانی اسٹیٹ اور دیئر انٹرپریٹیشن آف جناز ویژن فار پاکستانی اسٹیٹ واز مور لبرل اینڈ مور سیکولر. بٹ ویسٹ پاکستان کی طرف سے بہت سارے وائسز جو تھیں، دے ور بیسڈ آن مور ریلیجس اسٹیٹ اور دے واز شوڈ بی مور ریلیجس ایلیمنٹ ان ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اب چونکہ اس پاکستان نہیں رہا تو جو ایک سیکولرائزیشن کی جو ڈبیٹ تھی وہ اس کی جو وائسز تھیں دے ور ویک، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ریلیجس کنٹینٹ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہوا اس کانسٹیٹیوشن میں نظر آتا ہے. اور وہاں سے آنورڈز اگر آپ دیکھیں آج تک کی جرنی کو تو وہ کنٹینٹ بڑا ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. ناظرین ریلیجن کے آنے کی ایک دوسری بڑی وجہ یہ تھی نیشنل انٹیگریٹی کا ایشو. ہم نے دیکھا کہ 71 تک ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے اندر جو یونٹی تھی وہ نہ لنگوسٹک تھی، نہ ایتھنک تھی، نہ اکنامک تھی، نہ ٹیریٹوریل تھی. اٹ واز بیسڈ آن ریلیجن. بٹ because ultimately the ethnic factor led to the separation of East Pakistan. Economic factors بھی تھے but primarily it was an ethnic factor. لیکن اب جو ریمیننگ پاکستان ہے، جہاں بلوچستان کے اندر انڈیپینڈنس کی تحریکیں پہلے سے موجود تھیں، پشتونستان کی ایک ڈبیٹ پاکستان کے اندر موجود تھی، تو دا فیئر واز کہ اگر اب پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی چاہیے، وی شوڈ یوز an ideology, we should use a perspective, a frame that fits in the unity of Pakistan. And it was believed that there is no other element that would unite all these four federating units except for the religion. تو ہم نے نظر آیا کہ ہمیں اسلام کا جو رول ہے وہ ایک انکریز رول نظر آیا ان پاکستان's constitutionalism اینڈ پالیٹی، اور اس کا جو ون آف دا مین فیکٹرز جو تھا دیٹ واز دیٹ دس وڈ بی دا اونلی فیکٹر جو کہ ویکن کرے گا نیشنلسٹ ٹینڈنسیز کو، وچ ول اوور شیڈو دا اکنامک ڈسپیرٹیز اینڈ وچ وڈ کریٹ اے سینس آف یونٹی. تو اسلام ایز اے برننگ فورس جو تھا اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہمیں اسلامک کنٹینٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اور اسلامک پاکستان کی جو پالیٹی ہے اس کے اندر یہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور اسی حوالے سے ہم نے دیکھا کہ اکراس دا اسپیکٹرم ایک یونینیمٹی کریٹ ہوئی ایٹ دا ٹائم آف 1970s، چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ جو کہ ویک تھی اس وقت، بٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا سویلین لیڈرشپ ہو، دے ور یونینیمس. آلدو بھٹو صاحب کی جو اپنی پارٹی تھی اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی اے لیفٹ ونگ پارٹی، بٹ اسٹل اٹ واز ایگرینگ ٹو انکارپوریٹ دی ریلیجس کنٹینٹ ان ٹو دا کانسٹیٹیوشن فار دا سیک آف نیشنل انٹیگریٹی ایٹ دیٹ ٹائم. تو 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے ناظرین، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس کی سب سے بڑی امپورٹنس جیسے میں نے کہا وہ ہے بیکاز اٹ از بیسڈ آن پولیٹیکل کنسنسس امنگ پارٹیز، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ممبرز نے بنایا ہوا ہے، ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن ہے، اور اٹ ہیز اسٹیبلش دا پارلیمنٹری سسٹم ان پاکستان، جس کے حوالے سے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر آلموسٹ یونینیمٹی ہے کہ پاکستان کے لیے جو بیسٹ فٹڈ ہے وہ پارلیمنٹری سسٹم ہی ہے. اب ناظرین 73 کانسٹیٹیوشن تو بن گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کانسٹیٹیوشن کو اس کی اگر میں ورکنگ پہ جاؤں، اس کے کرنٹ کرائسس پہ آؤں، تو اس کانسٹیٹیوشن کے اندر ہم نے دیکھا کہ 2 دفعہ اس کو سسپینڈ کیا گیا
first time by General Ziaul Haq Saab in 1977 through his martial law, and then by General Pervez Musharraf on 12 October 1999. Although انہوں نے officially اس کو martial law کا نام تو نہیں دیا, he called it emergency, but it was practically a martial law in Pakistan. تو 2 دفعہ کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کیا گیا. پھر جنرل مشرف صاحب نے دوبارہ کانسٹیٹیوشن کو 2007 میں سسپینڈ کیا, پارٹلی سسپینڈ کیا. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے بارے میں تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے اس حد تک گئے تھے, انہوں نے کہا تھا کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے, اٹ از نتھنگ بٹ اے پیس آف پیپر, اور جب میں چاہوں اس کو پھاڑ کے پھینک سکتا ہوں. یہ جو ایٹیچیوڈ تھا اس کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے وہ بھی رہا اس کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے. بہت سارے سویلین لیڈرز جو تھے انہوں نے بھی اس کانسٹیٹیوشن کی ٹرانسگریشنز کیں, اس کی وائلیشنز کیں, بٹ دس کانسٹیٹیوشن ہیڈ ویدرڈ آل دوز ہارڈشپس. اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کی انسرجنسی بھی چلتی رہی, فیڈرلزم ایشو بھی رہا, ریلیجنز اور سیکولرسٹ کی ڈیبیٹ بھی چلتی رہی. پارلیمنٹری سسٹم کے سپورٹرز تو میجارٹی میں تھے, لیکن ہمیں پریزیڈنشیل ایلیمنٹ بھی نظر آتا رہا جب آرٹیکل 58(2)B ایڈ کیا گیا جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں, اور پھر اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ایڈ کیا گیا تھا. اور آج بھی ہمیں بہت ساری پولیٹیکل وائسز نظر آتی ہیں جو کہ ریسٹوریشن آف پریزیڈنشیل چیک آن دا پارلیمنٹ کی بات کرتی ہیں, لیکن اس ہارڈشپ کو بھی اس کانسٹیٹیوشن نے ویدر کیا. ہم نے دیکھا کہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر انیشیلی ہمیں ہائیلی سینٹرلائز فیڈریشن تھے, پھر 18th امینڈمنٹ نے ہمیں ایک ڈیسینٹرلائز فیڈریشن کا کانسیپٹ دیا. پروونشل اٹانومی واز سگنیفیکنٹلی انکریزڈ آفٹر 18th امینڈمنٹ, ایٹ لیسٹ کانسٹیٹیوشنلی وہ کی گئی. ہم نے نئے کانسٹیٹیوشن کے اندر انسٹیٹیوشنز بنتے ہوئے دیکھے, جیسے نیشنل سیکورٹی کونسل بنی تھی بعد میں جا کے, جس کو آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے نام سے ڈفرینٹ حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. تو بہت سے انسٹیٹیوشنز ختم بھی کیے گئے. تو ایک اس کانسٹیٹیوشن کی اپنا ایک ایوالونگ جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے. بٹ ناظرین, دس از دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. Constitutions have to be evolving, they have to be organic in order to meet the needs of the time, you know. اور یہ 73 کانسٹیٹیوشن کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے that it has evolved. اس کے اندر بیکورڈ موومنٹ بھی ہوئیں, اس میں پروگریسو چینج بھی آئی, لیکن اٹ ہیز ویدرڈ, اینڈ دیٹ فلیکسیبلٹی میکس دا 73 کانسٹیٹیوشن ون آف دا یونیک کانسٹیٹیوشن ان پاکستان's ہسٹری. لیکن ناظرین, کیا یہ کانسٹیٹیوشن پاکستان کے تمام پرابلمس کا سولوشن ہے؟ آئی تھنک وین وی سے دیٹ آل دا سولوشنز ہیو ٹو کم فرام دا کانسٹیٹیوشن, دیٹس ٹرو. بٹ کیا کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف ورک کرتا ہے؟ اٹ ڈزنٹ ورک. دی ورکنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ڈپینڈز اپان دا پیپل ہو ایکچولی امپلیمنٹ. اگر لوگ اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, اسپیشلی جو ڈیسیژن میکرز ہیں اسٹیٹ کے, اگر وہ اس کانسٹیٹیوشن کو ایک سیکرڈ ڈاکومنٹ نہیں سمجھیں گے تو شاید یہ کانسٹیٹیوشن کی ورکنگ جو ہے وہ کوسچن ہو جائے گی. So if Constitution says that Pakistan is a parliamentary system, but there are constant conspiracies to replace the parliamentary system with some other systems, this would weaken the Constitution itself. Constitution میں لکھا ہوا ہے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, بٹ فرام ون پریٹیکسٹ ٹو اندر پریٹیکسٹ, کبھی وار آن ٹیررزم کے نام پہ, کبھی انٹیگریٹی کے نام پہ, کبھی فارن تھریٹس کے نام پہ, یا کہیں پہ آپ, تو اس حوالے سے اگر آپ, یا آپ انسٹیٹیوشنل سیکرڈنس کے حوالے سے آپ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرنا شروع کر دیں گے, اگر آپ فریڈم آف اسپیچ کو لمٹ کرنا شروع کر دیں گے, اسی کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنے کے نام پہ اسی کانسٹیٹیوشن کی جب وائلیشن کرنا شروع کر دیں گے, تو کہیں نہ کہیں پہ اس کانسٹیٹیوشن کو وہ ایلیمنٹ ویک بنا دے گا. تو جس طرح ناظرین میں نے پہلے ایک ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے تو صرف کہا تھا کانسٹیٹیوشن کیا ہے, ایک پیس آف پیپر ہے جس کو میں جب چاہوں پھاڑ کے پھینک دوں. ہم نے نظر آتا ہے کہ بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز پاکستان کی ہسٹری میں وہ اس کو ایکچولی ایسا کرتے ہیں. دے نیور سیڈ دیٹ بٹ دے ایکچولی ڈڈ دیٹ. ناظرین, ون آف دی ایگزامپل از Council of Common Interest. لیکن اب CCI کا آفٹر 18th amendment it is a constitutional requirement to have at least one session every 90 days. لیکن ہم نے دیکھا کہ since 2000 almost 13 years ہو چکے ہیں, لیکن ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے اندر اتنی میچورٹی نہیں آئی کہ وہ اس پروویژن پہ عمل کر سکیں. سو ڈسریگارڈ, بلیٹنٹ ڈسریگارڈ آف دا کانسٹیٹیوشنل پروویژن. اسی طریقے سے 90 days کے الیکشن کی آج کل کی ڈبیٹ ہے. اب اٹس اے کلیئر انڈیکیشن, وچ از اے کلیئر وے آف کانسٹیٹیوشن, کلیئر وائس آف دا کانسٹیٹیوشن دیٹ دیر ہیز ٹو بی 90 days الیکشن. یس, there will be problems if we hold for 90 days elections within 90 days in Punjab and KP. Yes, there will be problems, but if you want to solve those problems, we have to manage with. کانسٹیٹیوشن کی سیکریڈنیس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے ناظرین. باقی پرابلم سالو ہو سکتے ہیں. وی فریم دس کانسٹیٹیوشن as a result of a lesson that we learned in 71. But if we again use that doctrine of necessity, that if we implement the constitution, it would create crisis, then that is something that would lead us back to where we were before 1973 constitution. اسی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کی بنیاد پہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا گیا. اسی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کی بنیاد پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر الیکشنز ہوئے ہی نہیں 70 سے پہلے. اسی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ہم نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک فیڈرل کرائسس میں رہا. تو اب اگر ہم اسی مسئلوں کا شکار ہوں گے, پروویژنس اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلے نہ ہوں, دین ایک طریقہ ہے ڈائیلاگ کا, دوسرا طریقہ ہے کانسٹیٹیوشنل کے اندر اور لاء کے اندر امینڈمنٹ کا.
through constitutional legal means, constitutionally laid down procedure, we can overcome the problems created by implementing the same constitution. ناظرین جیسا میں نے پہلے کہا تھا ابھی کہ کانسٹیٹیوشن، یہ 73 کانسٹیٹیوشن ہر کانسٹیٹیوشن کی طرح یہ کانسٹیٹیوشن بھی ایک فلیکسیبل ڈاکومنٹ ہے. اس کانسٹیٹیوشن کو بھی اندازہ ہے کہ اگر اس کی ورکنگ بعض اوقات کمپرومائز ہو سکتی ہے. نو بڈی پریڈکٹیڈ ان پاکستان کہ ہمیں سنس 1970 چاروں اسمبلی کے الیکشنز اور فیڈرل الیکشن ایک ساتھ ہوتے رہے نیشنل اسمبلی کے. لیکن اب ایسی ایک سچویشن آ گئی جس میں ہم نے پروونسز الیکشن ایز پر دا کانسٹیٹیوشن پہلے ہونے چاہیے. دس از انپریسیڈنٹڈ سچویشن. وی آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ پولیٹیکلی، ایڈمنسٹریٹولی اینڈ ایون فائنینشیلی. دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. بٹ for the sake of that thing, should we abandon the constitution? Should we ignore the sacredness of the constitution? I don't think so, Nazreen. This would really help the parliament. So, I think کہیں نہ کہیں پہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے، ہمیں اس کے صرف ٹیکسٹ کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس کے اسپرٹ کو دیکھنا ہے. This constitution is the only document that unites Pakistan. Even if we say that religion unites Pakistan, the incorporation of religion in the constitution is something that unites Pakistan. تو کہیں نہ کہیں پہ ہماری جو فیڈرل اینٹیٹی ہے، جو ہمارا سوشل فیبرک ہے، ہماری جو پولیٹیکل انٹیگریٹی ہے، دیٹ ایکچولی از لنکڈ ود دس 1973 کانسٹیٹیوشن. اگر کبھی اس کو چینج کرنا بھی پڑے، اٹ ہیز ٹو بی تھرو اے پولیٹیکل کنسنسس، اے نیو سوشل کانٹریکٹ. بٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم دیر از نو ٹاک اینڈ دیر شوڈنٹ بی نو ٹاک آن altogether changing and replacing this constitution with something new. We have to live within the frame of the constitution. We have to find solutions within the frame of the constitution, but no single institution can frame the constitution. اور ناظرین اسی لیے ہم نے دیکھا کہ جب ایک انسٹیٹیوشن اس فریم کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو اٹ ڈیوائڈز دا انٹائر پالیٹی آف پاکستان. دا انٹائر constitutional structure deems to be collapsed. And that's why, ناظرین, to conclude, اگر میں اس ڈسکشن کو کنکلوڈ بھی کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 1973 constitution is the politically sacred document for Pakistan's polity. Abandoning it, violating it frequently would lead to the weakening of this document and therefore weakening of the state. جب 2 دفعہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا گیا تو تیسری دفعہ پاکستان ایبروگیٹ ہوا. اب اگر اس کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا جائے گا، that would not only affect the constitution itself or the institutions within created by this constitution, but it will be weakening Pakistani state as well. Can we afford to get further weakened? That's a question, ناظرین، جو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. Thank you so much for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.